بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام، خلاصہ، پارہ 23۔ بستی والے مرد مومن سے نصیحت حاصل کرو۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا، کسی دوری کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ دعوت کی راہ میں اسے اپنی جان کی فکر نہیں رہتی، لوگ اس کی جان کے در پہ ہوتے ہیں اور وہ مرتے دم تک ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ہر طرف نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے ہیں، شوق سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو اور اس کے لشکروں سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی رحمت تم پر سایہ کرے گی۔ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، شیطان کی پرستش نہ کرو، بس اللہ کی بندگی کرو، یہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کا حوصلہ ہو تو اپنی زندگی اچھے کاموں سے آراستہ کرو، سچے مومن بن کر رہو، دل کو ہر بیماری سے بچا کر رکھو، اللہ تمہیں بہت نوازے گا۔ نبیوں کی تاریخ پڑھو، اللہ نے انہیں کس کس طرح نوازا اور کیسے کیسے ان کی مدد کی، ان کے کردار کو اپناؤ گے تو اللہ تمہیں بھی نوازے گا۔ ابراہیم اور اسماعیل سے فرما برداری کے آداب سیکھو۔ بوڑھے باپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ جوان اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دے۔ اللہ کے حکم کے آگے دونوں نے سر جھکا دیا۔ ابراہیم نے اطاعت اور اسماعیل نے صبر و استقامت کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اللہ نے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور باپ بیٹی کی کیسی عزت افزائی فرمائی۔ قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ فرشتے اللہ کے نہایت فرمانبردار بندے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور صف بستہ رہتے ہیں اور رات و دن اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کا ساجی نہ بناؤ بلکہ فرشتوں سے بندگی کے آداب سیکھو۔ قرآن نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے، لیکن جو لوگ گھمنڈ اور دشمنی کا شکار ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ کے بندے داؤد کو دیکھو، وہ اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے۔ اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ کر دیا تھا، وہ سب بھی ان کے ساتھ اللہ کی عظمت کے گن گاتے اور ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے۔ داؤد کو جو ہی احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، مغفرت کے طالب ہوئے اور اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر لیا۔ اللہ اگر زمین میں اقتدار عطا کرے تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرو، خواہشات کے پیچھے چل کر اس راستے کو گم نہ کر دو، آخرت کے انجام سے کبھی غافل نہ ہو۔ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہر وقت فکر کرتے ہیں وہ ان کی طرح کر دیے جائیں جو برائیوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا انجام چاہتے ہو تو اچھا راستہ اختیار کرو، قرآن کی قدر کرو، یہ زندگی کو برکتوں سے مالا مال کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کی آیتوں پر غور کرو اور اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کرو، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ سلیمان بھی بندگی اور انابت کی بہترین مثال تھے، وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار رہتے تھے۔ انہیں اچھے اور اصیل گھوڑوں سے خدا واسطے محبت تھی۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو وہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، وہ نہایت عاجزی کے ساتھ اس کی مغفرت اور رحمت کے طالب ہوئے۔ ایوب بھی بندگی اور انابت کی بہترین مثال تھے، شدید دکھ اور سخت آزار میں مبتلا رہے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، تم اللہ کی بندگی کرو اور خالص اسی کی اطاعت کرو۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی مقصد سے کسی دوسرے کو کارساز نہ بناؤ، کسی دوسرے کی بندگی تمہیں اللہ سے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، البتہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر تم شکر گزار بنتے ہو تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ کو تمہاری شکر گزاری پسند ہے۔ اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو اس کی اطاعت کے جذبے سے سرشار رہتا ہے، اس کے حضور راتوں میں پہروں کھڑا رہتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے علم و بصیرت حاصل کرو۔ سوچو کیا علم سے بے بہرہ لوگ علم رکھنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو، اور جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی عقل والے ہیں۔
اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، نیکی کرو، نیکی کا صلہ اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا، دین کے راستے میں صبر کرو، اللہ کی زمین کشادہ ہے اور اللہ کے یہاں صبر کرنے والوں کے لیے بڑا انعام ہے۔ اللہ کی بندگی کرو اور خالص اسی کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری میں پیش پیش رہو۔ آنے والا دن بہت ہولناک ہوگا، اس دن کے عذاب سے ڈرو، اس عذاب کا خوف تمہیں رب کی نافرمانی سے بہت دور رکھے۔ کوئی کسی کی بھی بندگی کر لے مگر تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور خالص اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے پوری زندگی گزارو۔ طاغوت کی بندگی کو اپنے لیے بربادی سمجھو اور بس اللہ سے لو لگاؤ۔ بات توجہ سے سنو، اچھی بات کی پیروی کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم صحیح راستے پر ہو اور تم ہی عقل والے ہو۔ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اسے اپنے رب کی روشنی حاصل ہو گئی۔ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور رکھو۔ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ناکامی و نامرادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے تاکہ اسے بار بار پڑھو، یہ اللہ کی آواز ہے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ظلم سے توبہ کرو، اسی زندگی میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو، ورنہ قیامت کے دن ایک برے عذاب کا سامنا ہوگا جس سے تمہارا چہرہ جھلس کر رہ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کے ذریعے تم اپنے اندر کی کجی دور کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔